قال الله تبارك وتعالى قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سورۃ البقرہ کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی، اس درخت کا پھل کھا بیٹھے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال کر آپ کو اپنی بیوی سمیت دنیا کی طرف روانہ کر دیا، نیچے بھیج دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو نیچے بھیجتے وقت آپ کے لیے اور آپ کی تمام اولاد کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا ایک اصول بیان فرمایا ہے، ایک شرط بیان فرمائی ہے کہ اب یہ جنت اور میری رضا اور خوشنودی، میری قربتیں آپ کو اور آپ کی اولاد میں سے ان لوگوں کو ملے گی جو میری اس شرط پر پورا اتریں گے۔ اللہ نے نیچے بھیجتے وقت فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب آپ نیچے زمین کی طرف چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب میری طرف سے آسمان سے جو شریعت نازل ہوگی، اس شریعت کی جو پابندی کرے گا، آسمانی شریعت کے مطابق جو اپنی زندگی گزار کر میرے پاس آئے گا، ایسے لوگوں کے لیے میرے پاس پھر نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کسی قسم کی پریشانی ہوگی۔ لیکن اب میری قربتیں تمہاری اولاد میں سے کسی کو چاہیے تو وہ اس شرط پر ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل کر کے پھر آئیں۔ یہ بنیادی شرط ہے پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، کہ اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہدایت میری طرف سے آئے گی۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ ہر قوم میں اللہ رب العالمین نے پیغمبر بھیجے، اس لیے کہ پیغمبروں کے بغیر کوئی انسان اپنی مرضی سے دین کو نہ سمجھ سکتا ہے، نہ اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، نہ وہ عبادتیں کر کے اللہ کو راضی کر سکتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کے نازل کردہ پیغام کو فالو نہیں کرتے۔ اللہ نے اپنا وہ پیغام انبیاء پر نازل فرمایا۔ خود آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنا پہلا پیغمبر اور رسول بنایا۔ اس کے بعد پھر وقتاً فوقتاً مختلف علاقوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، حتیٰ کہ دنیا کے مختلف کونوں میں ایک ہی وقت میں کئی انبیاء اللہ کی طرف سے ان پر وحی اترتی تھی اور اپنی امت کو اللہ کا دین سمجھاتے تھے، اللہ کا تعارف کرواتے تھے، عبادتوں کے طریقے سکھلاتے تھے، حرام چیزوں سے روکتے تھے کہ اللہ کی نازل کردہ شریعت میں یہ عبادت ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے اور یہ چیزیں ناجائز ہیں، ان چیزوں کے عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک ہی علاقے میں ایک سے زائد انبیاء بھی اللہ رب العالمین نے ملا کر مبعوث فرمائے بھیجے۔ سورہ یاسین کی ابتدا میں جن 3 پیغمبروں کا ذکر ہے، ایک پیغمبر کو قوم والوں نے جھٹلایا، اللہ نے پھر دوسرا پیغمبر اس کی تائید کے لیے مبعوث فرمایا۔ دونوں کو جب جھٹلانے لگے اللہ رب العالمین نے تیسرا پیغمبر انہی کی قوم میں مبعوث فرمایا۔ سورہ یاسین کا دوسرا رکوع۔ اللہ نے اپنی حجت اور اپنا وعدہ پورا کیا کہ ہدایت میری طرف سے آسمان سے نازل ہوگی۔ پھر یہ سلسلہ خاتم النبیین، امام الاولین والآخرین، سید ولد آدم، اولاد آدم میں سے سب سے بڑی شان اور مرتبے والے ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہے۔ آپ خاتم النبیین، آپ کسی ایک علاقے کے لیے پیغمبر بن کے نہیں آئے، عارضی طور پہ
وقت کے کچھ دورانیے کے لیے پیغمبر بن کے نہیں آئے. آپ پوری دنیا، حتیٰ کہ جنات بھی جن میں شامل ہیں، پوری دنیا کے لیے پیغمبر، نبی اور رسول بن کے آئے، اور آپ کی رسالت قیامت تک تھی اور رہے گی کہ اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. سیدنا عیسیٰ بن مریم قرب قیامت ان کا نزول ہوگا، لیکن وہ اپنی شریعت ساتھ نہیں لائے گے. ہوں گے نبی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع اور پیروی کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر پورا دین نازل فرمایا. حلال اور حرام، دین اور دین کے علاوہ معاملات، سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ انبیاء کی ذمہ داری تھی. وما علی الرسول الا البلاغ المبین. اللہ نے قرآن میں فرمایا میں نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ میرا دین واضح کر کے اپنی امت کے سامنے بیان کرنا ہے. انبیاء پر جو ایمان لانا شرط ہے، ایمان کی جو بنیادی شرائط میں سے 6 اجزاء ہیں ایمانیات میں سے، ایک جز ان میں سے انبیاء پر ایمان کی ہے. اس کا تقاضا یہ ہے جتنے بھی پیغمبر آئے، ہر پیغمبر نے اللہ کی طرف سے نازل کردہ اپنی امانت کو پورا مکمل بغیر کسی خیانت کے اپنی امت تک پہنچایا. ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی جو آسمان میں نازل ہوا وہ انہوں نے چھپایا نہیں، پورا دین امت تک پہنچایا. اس کے بعد ان کا وقت اجل آیا، پھر وہ اللہ کے پاس یہ دنیا چھوڑ کر گئے، ورنہ انہوں نے پورا دن اللہ رب العالمین کا پہنچایا. مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ان کتب میں موجود ہے. ما من شیء یقربکم الی الجنہ ویباعدکم عن النار الا وقد بینت لکم. فرمایا میرے ساتھیوں، میرے امتیوں، ہر وہ چیز، ہر وہ عمل، ہر وہ معاملہ، عبادت یا کیفیت جو تمہیں اللہ رب العالمین کے قریب کرے، جو تمہیں جنت کے قریب کرے، میں نے وہ واضح کر دی ہے، تمہیں بتا دی. اسی طرح ہر وہ چیز جو تمہیں جہنم کی طرف لے جا سکتی ہے، جہنم میں جانے کا سبب ہے، جس کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، میں نے وہ چیز بھی واضح کر دی. اللہ کی یہ حجت پوری ہو چکی پوری اس مخلوق کے اوپر. اللہ رب العالمین کی یہ نازل کردہ شریعت تمام انسانوں کے لیے نہ صرف آخرت میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کا سبب ہے، بلکہ انسانوں کی دنیا بنانے کے لیے بھی ایک واضح اور ٹھوس دلیل اور ذریعہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، مرد و زن کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. اللہ جانتا ہے اس انسان کی کیا سوچیں ہیں، اس کی طبیعت سے اللہ واقف ہے، اس کی کمزوریاں، اس کی خواہشات، اس کے آگے کے خیالات، اس کے تحفظات، یہ کیا چاہتا ہے، مستقبل میں کیا کرنا چاہتا ہے. سب چیزوں کو سامنے رکھ کے اللہ رب العالمین نے دین فطرت نازل فرمایا جو دنیا میں ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کا سبب دین اسلام. جب بھی لوگوں نے آسمانی شریعت کے ساتھ تعلق چھوڑ دیا، خود ساختہ شریعت بنائی، چاہے دور جاہلیت میں یا قرب قیامت پرفتن دور میں، جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. دور جاہلیت میں اور آج بھی دور جاہلیت کی وہ ساری نشانیاں اور خرافات جو کہ دوبارہ شروع ہو چکی، ان تمام خرافات کا سبب آسمانی شریعت کو چھوڑ دینا اور دین میں اپنی منمانی کرنا، دین کو کھلونا بنا لینا، جو جی میں آئے اس کو دین بنا لینا، بغیر آسمانی دلائل کے،
اپنے باپ دادا کی طرف سے، آباء و اجداد کی طرف سے ملے ہوئے دین کو ہی، معاملات، نظریات کو عبادت سمجھ کے اپنا لینا، یہ سبب ہے بنیادی طور پہ گمراہی کا، خرافات کا، اور عجیب و غریب معاملات جو ہم دیکھ رہے ہیں، سب کی بنیادی وجہ یہی ہے، لوگوں نے خود ساختہ اپنے معاملات کو زبردستی دین بنا لیا اور آسمانی شریعت سے اپنا تعلق توڑ دیا۔ یہ پیشن گوئی پیارے پیغمبر خاتم النبیین صادق المصدوق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ فرمایا نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، فرمایا جو ہی وقت گزرے گا، قیامت قریب آتی جائے گی، تم دو چیزیں دیکھو گے، حق تلفی، لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے، جو ذمہ دار آئیں گے، جو عہدیدار آئیں گے، جو حکمران آئیں گے، حتیٰ کہ گھر کا بڑا بھی اپنے ماتحت لوگوں پر ظلم کرنے لگے گا۔ اثرت، جانبداری دیکھو گے، حق تلفیاں دیکھو گے، یہ وقت آئے گا۔ فرمایا وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، دین کے نام پر ایسی عجیب و غریب چیزیں دیکھو گے تم جنہیں دیکھ کر پریشان ہوگے کہ اس چیز کا دین سے بھلا کیا واسطہ۔ تم دیکھو گے لوگ اس معاملے کو دین سمجھ کے اپنا لیں گے، تم حیران رہ جاؤ گے۔ وہ لوگ جنہیں دین کی کچھ سمجھ ہوگی، اللہ کی آسمانی شریعت سے تعلق ہوگا، وحی الہی کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ، وہ معاملات دیکھتے جائیں گے اور تعجب کرتے جائیں گے کہ عجیب بات ہے کہ یہ چیز بھی لوگوں نے دین بنا لی ہے۔ فرمایا وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، یہ معاملہ ہونا نبی علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں نے دین کے نام پہ عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دی اور زبردست اس کو دین بنا لیا۔ بنیادی وجہ یہی، اگر اللہ رب العالمین آسمان سے انبیاء پر شریعت نازل نہ فرماتا، لوگوں کو اپنی مرضی پر چھوڑ دیا جائے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اس چیز کا ذکر فرمایا ہے کہ پھر زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 71 فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكِنْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ فرمایا کہ اگر شریعت لوگوں کی خواہشات کے پابند ہو جاتی، لوگوں کی خواہشات کے مطابق اگر ہم شریعت بنا دیتے، جیسا لوگ چاہتے ویسے ہی احکامات اگر اترنا شروع ہو جاتے، تمہاری مرضی کا اگر دین ہوتا، تمہاری مرضی کا اگر دین ہوتا تو آسمانوں میں بھی فساد برپا ہو جاتا، زمین میں بھی فساد برپا ہو جاتا۔ آج جب لوگوں نے اپنی بساط کے مطابق جن علاقوں میں ان کی دسترس ہے، اپنے مریدوں کے پہنچ تک جہاں جہاں خود ساختہ لوگوں نے دین بنایا ہے، ان علاقوں میں تو فساد ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کہ اللہ کا قرآن ہے کیونکہ سچا ہے، اگر ساری مخلوق اس طرح اپنی شریعت بنا دی تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی کائنات ہے، ساری کائنات میں فساد برپا ہو جاتا، انارکی ہو جاتی، بے راہ روی ہوتی، معاملات تمہارے ڈسٹرب ہو جاتے، بگڑ جاتے۔ تو جن جن علاقوں میں جزوی طور پر بھی لوگوں نے اپنی خود ساختہ شریعت یا اپنے معاملات کو زبردستی دین بنا لیا ہے، وہاں فساد، شور و غل، ہنگامہ، بے چینی اور اضطراب کی کیفیت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ محرم الحرام کا یہ عظیم مہینہ جو کہ حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جسے اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا، شہر اللہ محرم، فرمایا محرم اللہ کا مہینہ ہے، خصوصی تعظیم ہے اس مہینے کی۔
اس مہینے میں جب لوگوں نے اپنے خود ساختہ نظریات پر عبادت کے نام پہ عجیب و غریب چیزیں نکالی، جو ہم دیکھتے ہیں پورے علاقوں کی جو صورتحال اور کیفیت ہوتی ہے، جہاں لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں، کاروبار بند ہو جاتے ہیں، جہاں راستے بند ہو جاتے ہیں، گھر سے باہر نکلنا بھی دشوار بن جائے، رات کو سونا بھی کٹھن بن جائے، دشوار ہو جائے، شور و غل اور موسیقی اور دھماکوں کی آواز اور شرکیہ نعروں کی پکار جب پورے علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے لے، تو کیا یہ فساد نہیں ہے جس فساد کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے؟ اگر تم خود ساختہ شریعتیں بناؤ گے، فساد برپا ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی پیشن گوئی ہے۔ قرآن نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی، اللہ کی قرآن اور نبی علیہ السلام کی حدیث میں جو اہل ایمان جنہیں اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے، وہ اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر شریعت لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہوتی تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جائے۔ وَلَٰكِنْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرٍ، فرمایا لیکن ہم نے جو آسمان سے شریعت نازل کی ہے، اس میں ان کے لیے ہدایت بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ یہ جو لفظ ہے وَلَٰكِنْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرٍ، ذکر اس کے کئی معانی ہیں اور بڑی پیاری معانی ہے۔ ہم نے ان کے لیے نصیحت نازل کی ہے، ہدایت نازل کی ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس میں ان کے لیے عزت بھی ہے، ترقی بھی ہے، تحفظ بھی ہے، اطمینان بھی ہے، تسکین قلب بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ذکر کے اندر شامل ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا دوسری جگہ، ایک قرآن کی ایک آیت سے دوسری آیت کی وضاحت ہوتی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یعنی آپ سنتے رہتے ہیں ذکر کے بنیادی طور پر دو مفہوم، ایک زبان پہ اللہ کا ذکر کرنا، حمد و تسبیح، تکبیر اور تحلیل کے کلمات کثرت سے پڑھنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سب سے بڑا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ لوگ لیکن بنیادی طور پر جو اللہ کا ذکر ہے، اس سے مراد اللہ کی شریعت کی پابندی۔ جس نے بھی اللہ کی شریعت کی پابندی کی، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، اس کو اللہ رب العالمین اطمینان قلب عطا فرماتا ہے، دلوں کا سکون عطا فرماتا ہے، تسکین عطا فرماتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ شریعت میں اللہ نے فرمایا ہم نے وہ شریعت نازل کی جس شریعت میں ان کے لیے عزتیں ہیں، مالی ترقی بھی ہے، تحفظ بھی ہے، اطمینان بھی ہے، ساری چیزیں اس شریعت میں ہیں۔ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، فرمایا لیکن بندوں پر افسوس، وہ اپنی عزتوں اور اپنی ترقی کے راز سے خود منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی اللہ کی نازل کردہ شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں جس میں ان کے لیے عزتیں اور تحفظات۔ سورۃ الحجرات میں اللہ نے یہی مضمون بیان فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں۔ صحابہ کرام سے خطاب، اور صحابہ کرام کے بعد نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ہمارے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت موجود ہے۔ اس معنی میں پوری دنیا سے خطاب ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں، جب تک زندہ ہیں آسمانی شریعت احکامات اللہ کے تم تک پہنچا رہے ہیں، اور ان کی وفات کے بعد ان کی یہ شریعت تمہارے اندر زندہ رہے گی قیامت تک۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر میرے احکامات کو چھوڑ کر میرا یہ رسول تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں دین بنا کر دے گا تو تم خود اپنے معاملات میں پریشان ہو جاتے، لَعَنِتُّمْ، تم خود پریشان ہو جاتے اپنے معاملات میں، تمہارے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی، تمہارے اندر فساد پیدا ہو جاتا اگر تمہاری مرضی کے مطابق میرا یہ رسول تمہیں دین دیتا، لیکن نہیں، تمہیں خود پتہ نہیں تمہارے لیے اچھا اور برا کیا ہے، اللہ جانتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تمہیں خود بھی اپنے نفع اور نقصان کا پتہ نہیں، وہ اللہ کو پتہ ہے۔
دور جاہلیت میں آپ دیکھیں اسلام کے آنے سے پہلے دین ابراہیمی کا صرف نام تھا، لیکن عرب نے، مشرکین مکہ نے، قریش نے سارا دین اپنی مرضی سے بنا لیا. پھر ان کی گمراہیاں، ان کی عزتیں، ان کے مالی معاملات، ان کی عورتوں کے معاملات، یہ سارے معاملات خرابی کا شکار ہوئے، اس لیے کہ کوئی آسمانی شریعت نہیں تھی. ان کے کاروباری معاملات بھی، خرید و فروخت کے معاملات بھی، تمام معاملات، ان کی گھر کی زندگی فسادات کا شکار تھی، بے راہ روی تھی، اس لیے کہ وہ آسمانی دین کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، مرضی سے دین بنائے. عمرو بن لحی، صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس میں عمرو بن لحی کا ذکر کیا ہے. فرمائے عرب میں پہلا آدمی تھا، قوم نوح سے جو بت جن کی ابتدا ہوئی، اولیاء کرام کے نام پہ جو بت بنائے، ان کو خدا بنایا، معبود بنایا، ان سے حاجت روائی کرنے لگے. یہ سلسلہ جب دنیا میں آہستہ آہستہ مشرکوں میں چلنے لگا، فرمایا عرب میں یہ سلسلہ چلانے والا سب سے پہلا انسان عمرو بن لحی. اس شرک کی ابتدا بھی جب ہوئی جب لوگوں نے خود ساختہ دین بنایا، عبادت کے طور پہ انہوں نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا. کوئی آسمانی شریعت نہیں، کسی پیغمبر کی یہ تعلیمات نہیں، خود ہی اسے دین بنایا اور اس کو دین سمجھ کے، عبادت سمجھ کے اس چیز کو رائج کر دیا. فرمایا نبی علیہ السلام نے، اللہ نے مجھے خواب میں عمرو بن لحی کو دکھایا. جب میں نے جہنم کے مختلف مناظر دیکھے، وہاں میں نے دیکھا جہنم کے اندر اس بدبخت انسان کو، عمرو بن لحی کو، وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے، جل رہا ہے جہنم کی آگ میں، اور اس کی آنتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہے، جہنم کے عذاب اس پر مبتلا ہے، اور وہ آنتڑیوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اپنی آنتڑیوں کو گھسیٹ رہا ہے اور بے چین ہو رہا ہے، تڑپ رہا ہے جہنم کے عذاب. اس لیے کہ وہ مشرک کا سب سے پہلے اس نے ابتدا کی. ابو رجاء عماردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عرب میں اسلام سے پہلے نبی علیہ السلام کا انہوں نے زمانہ پایا، اسلام قبول کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہیں. ایسے مسلمان ہونے والوں کو مخضرمین کہا جاتا ہے، جنہیں صحبت کا شرف نہیں ملا. ایسے بھی اصول حدیث میں راویوں کا ذکر آتا ہے، ان میں ابو رجاء عماردی بھی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے دین لانے سے پہلے ہماری حالت یہ تھی، عرب کے اندر جاہلیت کی کیفیت یہ تھی، دین تھا نہیں، آسمانی شریعت کا ہمیں پتہ نہیں تھا، نام تھا صرف ملت ابراہیمی کا، دین ہم نے سارا خود ساختہ بنا دیا تھا. ہم پتھروں کو پوجتے تھے، کنا نعبد الحجر، صحیح بخاری میں ان کے الفاظ موجود، پتھروں کو پوجتے تھے. یعنی فطرت میں یہ بات تو تھی ہمیں پیدا کرنے والا کوئی معبود ہے، کوئی ایسی ذات ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، جو ہمیں رزق دے رہا ہے، جو آسمانوں سے برساتا ہے، جو زمین سے یہ فصلیں اور پھل، درخت اور پودے اگاتا ہے. کوئی ذات تو ہے، لیکن کہاں ہے، اس کا تعارف کیسے ملے؟ عبادت کے طور پہ ہم پتھروں کو بڑی حیثیت والا سمجھتے اسے پوجتے. کوئی پتھر پرانا ہو جاتا، اس سے بڑھ کر کوئی زیادہ خوبصورت صاف شفاف پتھر مل جاتا، پرانے والے پتھر کو پھینک دیتے اور نئے پتھر کو پوجنا شروع کر دیتے. اور اگر کہیں کسی علاقے میں کوئی پتھر نہیں ملتا، ہم کیا کرتے؟ مٹی کا ڈھیر ایک جگہ جمع کرتے اور اس کے اوپر بکری کا دودھ گراتے تاکہ وہ مٹی ایک جگہ جم جائے، ثابت ہو جائے. پھر جب وہ ڈھیر پختہ بن جاتا، چھوٹا سا مٹی کا ڈھیر، ہم اس کے ارد گرد طواف کرتے. عبادت ہم یہ کہتے ہیں. یعنی اسلام سے پہلے، آسمانی شریعت سے پہلے لوگ حیران اور پریشان تھے کہ ہم اللہ کا تعارف کیسے حاصل کر سکتے. کہتے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقبول فرمایا. ہمیں پتہ چلا اللہ رب العالمین کا دین کیا ہے، اللہ کی معرفت حاصل.
اللہ رب العالمین کا نازل کردہ دین، آسمانی شریعت ہی ہمارے لیے تحفظ ہے، جس میں ہماری عزت ہے، مالی دنیاوی ترقیاں ہیں، اور اس کے بغیر عجیب و غریب خرافات ہم سے ہو سکتی ہیں اگر آسمانی شریعت کو چھوڑ دیا۔ ان مہینوں میں جو عجیب و غریب کام ہم دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو مارنا، پیٹنا، خون نکالنا عبادت کے نام پہ، شرکیہ ناروں کی پکار، اہل بیت سے محبت کے نام پہ ان کو خدا بنا لینا، اور ان کا نام لے کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی صحابہ پہ تبرک کرنا، شب و شتم کرنا، تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، تعجب بھی ہوتا ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ چیز سامنے آتی ہے، پھر تعجب نہیں ہوتا کہ یہ تو ہونا تھا قرب قیامت، جب لوگ خود ساختہ دین بنائیں گے، انہیں آسمانی شریعت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، دلائل کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ان کو ان کے بڑوں سے جو نظریات ملے ہیں وہی ان کا دین ہوگا، قرآن و حدیث نہیں، تو پھر لوگ ایسے عجیب و غریب معاملات کریں گے۔ فرمایا وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، عبادت کے نام پہ ایسی عجیب چیزیں دیکھو گے کہ تم خود تعجب میں پڑ جاؤ گے۔ مکے کے مشرکوں نے اپنے نظریات میں، عقائد میں یہ چیز بھی ڈالی ہوئی تھی، ان کے اندر یہ چیز بھی تھی کہ جو فرشتے ہیں اگر، تو یہ جو فرشتے ہیں یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی بیٹیاں، معاذ اللہ، اور جو جنات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیویاں ہیں، ان میں سے جو مادہ جنات ہیں، جنڑیاں کہتے ہیں یہ اللہ کی بیویاں، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اللہ نے ان کا یہ کفریہ عقیدہ قرآن میں بھی ذکر فرمایا، ان ظالموں نے جنات میں اور اللہ کے درمیان رشتے قائم کر لیے، اس رشتے کے قائم ہونے کے بعد ظالموں نے کہا کہ پھر یہ بیٹیاں پیدا ہو۔ ایسی عجیب و غریب نظریات آج بھی ہم دیکھتے ہیں، اس وقت بھی تھے جب ان کے پاس، جب انہوں نے آسمانی دین سے اپنا تعلق ختم کر دیا۔ یہود و نصارہ نے بھی جب تورات اور انجیل میں تحریف کی، ان کے نظریات بھی اسی طرح بگڑ گئے۔ اگر وہ صحیح تورات کی پیروی کرتے رہتے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی شریعت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین، جن کے اللہ رب العالمین نے تعریف کی ہیں، انہوں نے انجیل کی پیروی کی، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی پیروی کی، وہ کامیاب تھے۔ یہودیوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی، وہ کامیاب تھے، لیکن جب تورات اور انجیل میں تحریف کر دی گئی، اس کے بعد خود ساختہ دین آیا، تو ان کے نظریات بھی عجیب و غریب سامنے ہیں۔ عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ عیسائی یہ کیوں بنا؟ جب انہوں نے آسمانی شریعت انجیل کو چھوڑ دیا۔ تین خدا ہیں تو تین، لیکن ہے ایک، عقیدہ تثلیث، ایسا عجیب عقیدہ آج تک نہ ان کے علماء نہ ان کے راہب خود سمجھ سکے، نہ اپنے پیروکاروں کو سمجھا سکے۔ ہیں تین لیکن ہے ایک، بھائی تین ہے تو تین خدا کہو، خدا ہے کہ لیکن ہے تین، یہاں پر خاموش ہے۔ عقیدہ تثلیث، عیسیٰ کی خدا ہے، اللہ کی خدا ہے، اور عیسیٰ کی والدہ یا تیسرا خدا یا جبرائیل، دو قول ہیں، ان میں سے تیسرا وہ ہے، وہ بھی خدا ہے، یہ تینوں مل کر ایک خدا بن جاتا ہے، لیکن ہے تین الگ الگ۔ تو ساختہ نبی، عقیدہ تثلیث۔ اور پھر کچھ لوگوں نے یہ بنا دیا عیسیٰ بن مریم کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا۔ عیسائیوں کے اندر بھی کئی فرقے ہیں، پھر ایک فرقے کا یہ دعویٰ ہوا کہ نہیں، عیسیٰ اللہ نہیں لیکن اللہ کا بیٹا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے یہودیوں نے اللہ کے پیغمبر عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، سورہ توبہ۔ یہودیوں نے کہا کہ ہمارے پیغمبر عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے مقابلے میں عیسائی نے کہا نہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ پیغمبر کی محبت کے نام پہ اتنا غلو کیا، اللہ کی ذات کا حصہ قرار دیا۔ ہمارے مسلمانوں میں بھی عقیدہ آ گیا، جب آسمانی دلائل کو چھوڑا، قرآن کی واضح آیات کو چھوڑا،
اور اپنے علماء کی اندھی تقلید کرنے لگے، باپ دادا کی طرف سے ملے ہوئے نظریات کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لیا، تو پھر وہ بھی گمراہ ہوئے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ آپ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا نور کا ٹکڑا ہے، معاذ اللہ، نور من نور اللہ، بالکل وہی عقیدہ ہے، کوئی فرق نہیں۔ سورۃ الزخرف کے اندر اللہ رب العالمین نے ظالموں کا رد کیا، فرمایا وَجَعَلُوا مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ان الانسان لکفور مبین۔ ان ظالموں نے اللہ رب العالمین کے ذات کے حصے اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دی کہ مخلوق کو بھی انہوں نے اللہ کی ذات کا حصہ قرار دے دیا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دی، عزیر کو علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور انہی کے راستے پہ چلتے ہوئے آج کے مسلمان نے نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات کا حصہ قرار دے دیا، حتیٰ کہ قوالی میں جہاں ڈھولک جہاں رقص ہو یہ دین انہوں نے بنا لیا۔ اور قوالی وال کہتا ہوا کو گمراہ انسان اگر یہ بھی کہے، لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، واہ واہ کہتے ہیں۔ وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو ذات اللہ تعالیٰ ہے عرش پر، جو پیغمبر آئے تھے مدینے میں، وہ وہی خدا تو تھے، کوئی اور تھوڑی تھا، ایک ہی تھے۔ عجیب، یہ گمراہیاں خرافات کیوں آئی؟ وجہ یہی، آسمانی شریعت کو چھوڑا گیا، خود ساختہ دین بنایا گیا، تو پھر یہ معاملات سامنے آنے۔ آج لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن کی آیت نہیں پڑھی جاتی، نبی علیہ السلام کی تعلیمات نہیں بتائی جاتی، اس پیر کو پہنچی ہوئی سرکار سمجھا جاتا ہے جو اپنی بدمعاشیاں یا مختلف طریقوں سے یا جنات کے ساتھ تعلق قائم کر کے لوگوں کے عقائد خراب کرے۔ کوئی پیر اس طرح مشہور ہوتا ہے کہ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، جس کو پکڑتا ہے وہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے، رقص کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو نام دے دیا کرنٹ والے بابا، لوگ اسی کو پہنچی ہوئی سرکار سمجھتے ہیں۔ یہ دین جاہلیت کے ادوار کو دیکھو، پھر آج کے لوگوں کو دیکھو، پھر تعجب نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بہشتی دروازہ بھی ان ملاؤں نے بنا دیا۔ محرم الحرام کے مہینے میں ہی یہ خرافات اس کی ابتدا ہوتی ہے، پاک پتن پاکستان کے شہر میں کہ ملتان کے قریب، جو اس دروازے کے اندر داخل ہوا وہ جنتی ہے۔ عقائد چاہے کچھ بھی ہو، مشرک ہو، کٹر ہو، قبر پرست ہو، کئی خدا اس نے بنا لیے، اور وہاں دروازے پر جاتے ہی مشرک ہیں۔ اہل توحید کو اللہ نے محفوظ کیا ہے ان خرافات سے۔ پوچھنے والا کوئی پوچھے، اللہ نے یہ دروازہ بھی یہاں پاک پتن میں رکھا ہے، مدینے میں نہیں رکھا، مکہ المکرمہ کعبہ میں نہیں رکھا، یہ دروازہ بھی یہی تمہیں ملا ہے۔ لوگ بھی تو اندھے ہیں نا، بے عقل، مشرک کی عقل ویسے بھی نہیں ہوتی، جس نے رب کی توحید نہیں پہچانی وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ یہ سارے خرافات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ شیطان وہی کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ معروف حدیث ہے صحیح بخاری میں، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کا بنیادی مفہوم ہی یہی ہے۔ قید خانے سے کیا مراد ہے کہ مومن آسمانی شریعت کا پابند ہوتا ہے اور کافر کسی آسمانی شریعت کا پابند نہیں ہوتا، وہ خود ساختہ دین بناتا، وہ جو چاہے کرے اس کے لیے وہی دین۔ قید خانے کا مطلب قطعاً نہیں ہے کہ مومن ہمیشہ سادہ کھائے، بھوکا رہے، کھانے کے لیے ترس رہا ہو، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، اس کے لیے گھر نہ ہو، نہیں، یہ اللہ کی حلال نعمتیں ہیں جو حلال طریقے سے انسان کھائے پیے بغیر تکبر اور اسراف کے استعمال کرے، یہ مراد نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ قید خانہ اہل ایمان کے لیے ہے، کیوں؟ وہ اللہ کی شریعت کے پابند۔ کوئی دنیاوی فائدہ ہے، اگر اس فائدے کے حصول میں راستہ اس کا جو جس طرف وہ جہاں سے وہ فائدہ آ رہا ہے وہ راستہ حرام ہے، اس فائدے کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ اور کے رسول نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، بھلے مجھے کتنا ہی فائدہ پہنچ رہا، جبکہ کافر ہر دنیا کی لذت،
ہر دنیاوی فائدہ حاصل کرے گا، وہ شریعت کو نہیں دیکھے۔ حتیٰ کہ عرب کے مشرکوں میں آپ کو یہ چیز ملے گی، اللہ نے قرآن میں جس چیز کا ذکر کیا ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ۔ قرآن فرمایا اسی طرح ان مشرکوں نے اپنے بھوپوں، عاملوں، بڑوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی اولادوں تک کو بھی قتل کر دی، اور اپنی اولادوں کو قتل کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا، صرف اپنے بڑوں کو خوش کر لیں۔ یہ 3 وجوہات کی بنا پر اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے عرب کے مشرکین اسلام سے پہلے، 3 باتوں کی بنا پر۔ اگر بیٹی ہوتی تو اس چیز میں وہ آر سمجھتے کہ بڑی ہوگی، پھر اس کا نکاح ہوگا کسی غیر مرد کے بستر کی زینت کے اوپر۔ نکاح کا ایسا پاکیزہ رشتہ جو اللہ نے شریعتوں میں، تمام شریعتوں میں حلال کیا، وہ بھی ان کو برداشت نہیں۔ اس لیے بیٹیوں کو پیدا ہوتی زندہ درگور کر کے آتے یہ ساتھ، کہ اتنا عجیب معاملہ ہے۔ ہاں، جیسا کہ آج کل کے معاملات ہم دیکھتے ہیں، جب لوگ آسمانی دین سے تعلق چھوڑیں گے تو ایسے خرافات میں وہ پھنسیں گے، عجیب و غریب وہ کام کریں گے۔ دوسری وجہ، بیٹوں کو بھی قدر کرتے ہیں، انہیں کھلائے گا کون؟ ان کے لیے پھر روزی کے معاملات ہم کہاں سے کریں؟ یہ جو نظریہ فیملی پلاننگ کی صورت میں آج بھی مشرکوں سے کنورٹ ہوا ہے، یہ بھی اصل بنیادی عقیدہ نظریہ وہیں سے لیا گیا۔ اگر اولاد میں وقفہ صرف اس لیے کیا جائے کہ ہمارے پاس خرچہ نہیں، تو پھر یہ حرام ہے۔ اہل علم نے فیملی پلاننگ یا وقفے کی اجازت ان صورتوں میں دی ہے جب جلدی جلدی بچہ ہونے سے کسی خاتون کی صحت کو خطرہ ہے، یہ وجوہات، لیکن یہ وجہ نہیں ہے فیملی پلاننگ کی کہ تم اس کا خرچہ برداشت نہیں کر سکو، پھر یہ حرام ہے۔ تیسری وجہ اپنے بڑوں کو خوش کرنے کی، کہ تمہاری محبت، تمہاری اطاعت ہمارے اوپر ایسی غالب ہے، ہم نے اپنی اولادوں کو بھی تمہارے کہنے پہ قتل کر دیا۔ ایسے واقعات بھی عرب کے اس دور میں ہو چکے ہیں۔ نہ صرف بیٹیوں کو، ان ظالموں نے اپنے بیٹوں کو بھی قتل کیا، اپنے بڑوں کو خوش کرنے کی۔ اللہ نے قرآن میں اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ آج جہاں یہ ماتم اور اپنے آپ کو مارنا پیٹنا دین بنا ہوا ہے، آپ دیکھو ان ظالموں نے اپنی اولادوں کو بھی اسی چیز میں شامل کر دیا۔ زبردستی چھوٹا سا معصوم بچہ، اس کو گود میں لے کے کھنجر لے کے اس کے سر پر کیا ہے زخم کر رہا ہے، چھریاں مار مار کے سر کو زخمی کر کے خون نکال رہا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ، اس کی محبت کے ماتم میں میرا بیٹا بھی شامل ہو جائے۔ خود بھی گمراہ، اپنی اولاد سے بھی، چھوٹے معصوم بچے سے بھی گمراہی والا یہ کام ہے۔ یہ جاہلیت کے مظاہر عرب میں ہو چکے ہیں، پھر وہ نمودار ہو چکے ہیں۔ جب لوگ اللہ کے دین کو چھوڑیں گے تو یہ سارے معاملات سامنے آئیں۔ عرب کے اندر نوحہ کرنا، ماتم کرنا ایک ٹرینڈ تھا اور ان کی ایک مذہب کی نشانی تھی۔ حتیٰ کہ فوت ہونے والا کوئی بڑا وصیت کر کے جاتا اپنے گھر والوں کو، میرے مرنے کے بعد ایسا ماتم کرنا، وہ نوحہ کرنا کہ پورے علاقے میں تمہاری آواز کی گونج ہو، لوگ سنیں اور انہیں پتا تو چلے کوئی بڑا آدمی مرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دین اسلام آیا، اس نوحے کو، ماتم کو حرام کر دیا۔ حتیٰ کہ خواتین سے زیادہ تر یہ بین، نوحہ، ماتم خواتین کرتی تھی۔ جب وہ اسلام قبول کرتی، خواتین سے زبانی بیت لیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کتب حدیث پڑھیں، صحیح بخاری پڑھیں، ان میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ بیت میں یہ بھی معاہدہ لیا جاتا تھا خواتین کے ساتھ، کبھی نوحہ اور ماتم نہیں کریں۔ باقاعدہ بیت جس میں بنیادی اسلام کی شرائط ہوتی، ان میں یہ شرط بھی شامل ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا جو آدمی اعلان کرتا ہے لیس منا من شق الجیوب وضرب الحدود ودعا بدعوى الجاہلیہ، صدمے اور مصیبت یا گھر کے کسی فرد کی وفات پر جو شور و غل کرے، واویلا بچائے، نوحہ کرے، اپنے آپ کو پیٹے مارے، ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ آج جس چیز کو حرام قرار دیا گیا تھا اسے دین اور عبادت سمجھ کے چوکوں پر، چوراہوں پر، پوری دنیا کے سامنے لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ عجیب خرافات کیوں سامنے ہیں؟
بنیادی بات وہی ہے جو شروع میں نے بتا دی. جب دین خود ساختہ ہوگا، آسمانی شریعت سے تعلق چھوڑ دیا جائے گا، پھر ایسے معاملات سے سامنے آنے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آسمان سے نازل کردہ جو شریعت ہے نبی علیہ السلام کی مکمل شریعت، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا پابند بنا دے، اسی کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں. اسی شریعت میں ہمارے لیے عزت ہے، عافیت ہے، دنیاوی ترقی ہے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کے معاملات درست فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.